عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اور جو مسلمان آزمائشوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں اور جو ذہنی الجھن کا شکار ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ یہ پروگرام بالعموم ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جس میں بچوں کے لیے بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے، بڑوں کے لیے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں الحمدللہ عز و جل خصوصیت کے ساتھ ہم بزرگوں کے لیے، بالخصوص جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، چونکہ ان کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے ہم پڑھنے کے لیے وظائف، دعائیں، روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، بزرگ اسلامی بھائی ہوتے ہیں، جو الحمدللہ عز و جل بزرگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں، ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں، وظائف بھی بیان کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے مسائل پر ہم ڈسکس کریں گے، بات چیت کریں گے اور روحانی علاج آپ کے بیان کیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ابتدا میں ایک سیگمنٹ ہم شامل کریں گے، اور بالخصوص ہمارے بزرگوں کے لیے اور بالعموم ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوگا۔ اور الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں کبھی تو ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، کبھی روحانی علاج سکھاتے ہیں، کبھی تعویذ بنانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، جو آپ گھر بیٹھے تعویذات وغیرہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اور اس سیگمنٹ کے ضمن میں بھی الحمدللہ عز و جل بہت سارے وظائف ہمیں سیکھنے کو مل جائیں گے۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے پروگرام میں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے تشریف لائیے بلال بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بلال بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آج ہمارے ویورز کو کون سا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا روحانی علاج سکھائیں گے آج؟ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا روحانی علاج۔ آج کا سیگمنٹ، آج کا روحانی علاج میں انشاءاللہ آپ کو ایک وظیفہ عرض کروں گا۔ جن اسلامی بھائیوں، جن بڑے عمر کے افراد کے اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنوں کے دل میں تکلیف رہتی ہو یا گھبراہٹ ہوتی ہو، تو ان کے لیے یہ زبردست وظیفہ ہے۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، یا اللہ قوینی وقلبی۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھنا ہے اور دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھبراہٹ بھی ختم ہوگی اور دل کے جو امراض ہیں اس سے بھی شفا یابی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا بلال بھائی، اس میں یہ بھی تھوڑا ارشاد فرمائیے گا، اب جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے مریض، اب مریض بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود نہیں پڑھ پاتا، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے مریض پڑھا ہوا نہیں ہے قرآن پاک، یا اس کی عربی درست نہیں ہے، مریض نہیں پڑھ سکتا، تو کیا کوئی دوسرا بھی یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر سکتا ہے یا خود ہی پڑھنا ضروری ہے؟ جنید بھائی، یہ وظیفہ خود ہی کوشش کر کے پڑھنا ہے اور خود ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دم کرنا ہے۔ صحیح، اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ روزانہ کی بنیاد روزانہ کی پر پڑھنا بنیاد اور خود پر ہی پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ صحیح ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دل کے تمام جملہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بلال بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، جزاک اللہ خیر فی الدارین، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل آپ کو دل کے امراض سے حفاظت کا وظیفہ تو بیان کر دیا گیا، اب ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال پر دل کے امراض سے حفاظت کے کچھ مخصوص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ اب ناظرین، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، اور بالخصوص بڑی عمر کے جیسے افراد ہیں نا، جن کے اللہ نہ کرے دل کا کوئی مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے دل کا والو بند ہو چکا ہو یا شریانیں بند ہو چکی ہوں، وینس میں لیکیج ہو چکی ہو، تو بالکل آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں۔ اس کے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، مکمل اس کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے، تو ضرور رابطہ کیجیے گا۔ جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ قائم ہے، وہاں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال بھی لگتے ہیں، اور وہاں سے بھی آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے پروگرام میں آپ کے کالز شامل کرنے کا۔ آپ کے کالز شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ میرا روحانی علاج سلسلے میں شبان عرض ہے، پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، پیٹ بہت خراب ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج بتائیں گے۔ شامل رہیے گا پروگرام میں، آپ بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ایک بھائی کو لقوہ ہو گیا ہے، بولنے میں کافی آزمائش ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، دعا بھی کر دیجیے گا۔ جی جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ لقوہ ناظرین اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات منہ جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اچھا بولنے میں کافی آزمائش ہوتی ہے، زبان صحیح طرح الفاظ کی ادائیگی نہیں کر پا رہی ہوتی ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ سلیم بھائی بڑھیں گے اب آپ کی جانب۔ پہلے تو یہ اسلامی بھائی ہمارے قول تھی، انہوں نے پیٹ کے خرابی کے حوالے سے کہا تھا کہ آئے دن پیٹ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، بڑی عمر کے افراد ہوں، یہ اگر کھانے میں بے احتیاطی کی جائے، بے اعتدالی کی جائے تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے پیٹ کی خرابی کا۔ تو چلیں، یہ وقتاً فوقتاً تو الحمدللہ اس وجہ اس حوالے سے عرض کیا جاتا رہتا ہے ناظرین کہ بھئی کھانے پینے میں احتیاط بھی کریں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اب اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو چکا ہے، پیٹ خراب ہو چکا ہے، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اللہ پاک ان کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ تو ان کے لیے اور مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کے لیے ایک بڑا ہی پیارا اور بالکل آسان سا وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ تو جب بھی پانی پیے 7 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا عظیم، یا عظیم صرف 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس کو پی لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے پیٹ کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ماشاءاللہ 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور جب پانی پئیں جب بھی پانی یہ پڑھ کر دم جی کر کے پینے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں پیٹ کے امراض سے حفاظت کے بھی الحمدللہ عز و جل کچھ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو پیٹ پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آپ تشریف لائیں، بالکل روحانی علاج کے اسٹال پر حاضری دیں، اور وہاں سے آپ یہ پیٹ پر باندھنے کا تعویذ ضرور حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں، ان کو لقوہ ہو چکا ہے، تو اس کے لیے بھی ہے کوئی وظیفہ؟ جی جنید بھائی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لقوے میں جو ہے نا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور بولنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مرض سے بھی نجات عطا آمین، فرمائے۔ تو ان کے لیے بھی اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین اگر کوئی اللہ نہ کرے اس مرض میں مبتلا ہے تو ان سب کے لیے بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ کسی بھی نئی رکابی یعنی پلیٹ پر لا الہ الا اللہ 11 بار لکھ کر اس میں پانی ڈال کر پی لیجئے، انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ یا کوئی دوسرا بھی پلا سکتا ہے ان کو نا؟ کوئی دوسرا بھی یہاں پلا سکتا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، لکھنے میں بھی کچھ احتیاطیں وغیرہ کرنی ہوں گی؟ جی جنید بھائی، یہ لا الہ الا اللہ اس کے اندر جو ہاں کا جو دائرہ ہے یہ کھلا رکھنا ضروری ہے، اچھا، یہ احتیاط ہونا ضروری ہے۔ زبر زیر پیش بھی لگا سکتے ہیں؟ زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، لکھنا کس چیز سے؟ میں چاہوں گا اس کی بھی تھوڑی وضاحت ارشاد فرمائیں۔ یہ زعفران کے پانی یا زردے کے رنگ کے پانی سے اگر لکھ لیا جائے تو بہتر ہے، بالفعل اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر ایک عام پوائنٹر سے لکھ لیجیے۔ عام پوائنٹر سے بھی لکھ لکھ سکتے ہیں۔ سکتے ماشاءاللہ، بہت شکریہ اپنا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، لقوے سے حفاظت کا یہ وظیفہ بھی آپ کو پتہ چلا، اور بالخصوص ہمارے جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی تو ضرور اس کے مطابق عمل کیجئے گا، بفضلہ تعالی شفا حاصل ہوگی۔ بڑھیں گے ناظرین اب آپ کے میسیجز کی جانب، کافی سارے آپ کے میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اکرم نام انہوں نے اپنا بتایا ہے،
اور والدہ کرام بی بی خاتون ہیں، کراچی سے انہوں نے میسج کیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم بہن بھائیوں کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ناچاکیاں رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ اختلافات جو ہے نا یہ رہتے ہی ہیں، ختم نہیں ہوتے. تو استخارہ کر کے بتائیں کوئی جادو ہے، کوئی بندش ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہے، کیا معاملات ہیں. اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا. یہ ایک اور میسج آیا، پروین نام ہے ان کا، پروین بنت خورشید بانو. ان کے ساتھ معاملہ یہ کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے، کبھی سستی طاری ہو جاتی ہے، کبھی جسم دکھنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ٹانگوں میں، کبھی جوڑوں میں، اس طرح کی ان کے ساتھ پرابلمز رہتی ہیں. تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا کہ کیا ان کے ساتھ بھی کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی جسمانی طبعی تقاضے ہیں. استخارے آپ فرما لیجئے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں، جب تک اب ہم آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی مجھے درد کی کیفیت رہتی ہے اور گھبراہٹ بھی، اس کا وظیفہ بتا دیجیے. انہوں نے جو اپنی کیفیت بیان کی ہے نا کہ گھبراہٹ طاری رہتی ہے، عجیب سی بے سکونی والا معاملہ رہتا ہے. اللہ پاک ان کے تمام امراض کو دور فرمائے. آمین. اور دل کی گھبراہٹ کا انہوں نے ذکر کیا، تو ان کے لیے بھی اور مدنی چینل کے تمام ناظرین جن کو دل کی گھبراہٹ کا عارضہ ہے، تو ان کے لیے بڑا آسان سا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایا ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے اندر تحریر فرمایا ہے. آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کیجئے. لا حول شریف 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، اور روزانہ کم از کم 1 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے دل کی گھبراہٹ سے نجات ملے گی. الحمدللہ عز و جل. آئیے ناظرین اب شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. استخارے بھی ہو چکے ہوں گے غلام شبیر بھائی. اکرم بن بی بی خاتون کا استخارہ کیا. ان کے وقتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں ان کے اوپر. یا ودودو 1001 مرتبہ نمک کے اوپر پڑھ کے دم کریں، اور اس نمک کو جو کھانے والے جو نمک ہم استعمال کرتے ہیں برنی، اس میں ملا دیجیے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ کھانے پینے کی چیز استعمال ہوگا تو ان بہن بھائیوں میں آپس میں محبت بڑھے گی. اچھا، نمک کا آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں، یہ نمک کون سا ہونا چاہیے؟ نمک یہ عام لاہوری نمک ہوتا ہے. ہاں، لاہوری نمک ہونا جی، چاہیے نا. ہاں، لاہوری لاہوری جیسے نمک. پہاڑی نمک بھی مدنی چینل کے راج آپ نے دیکھا ہوگا، لاہوری نمک کو پہاڑی نمک بھی کہا جاتا ہے. تو یہ پڑھ کر پھر دم کر لیں. اس نمک پہ دم کر کے وہ عام جو کھانے کا نمک ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ملا دیں. صحیح. پھر یہ کھانے پینے میں استعمال ہوتا رہے گا، تو اس سے انشاءاللہ ان کا جو بہن بھائیوں میں آپس کی جو ناچاکیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. الحمدللہ سمجھل. تو بڑا ہی زبردست، یوں سمجھیے کہ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور عموماً گھروں کے اندر بہن بھائیوں میں اور رشتہ داروں میں آپس میں کچھ نہ کچھ نا اتفاقی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے، نہیں نا. اب اس میں بالخصوص ہمارے جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں، بڑی عمر کے افراد ہیں، یہ اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. بچوں کی تربیت کریں، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ایسی تربیت کر کے چلے جائیں کہ الحمدللہ سمجھیں ان کے درمیان محبتیں رہیں. اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہاں دیکھیں، ایک بات میں اور آپ کو عرض کرتا چلوں، وظائف بھی پڑھنے چاہیے، اور کئی معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں خود ذاتی طور پر بھی کوشش کرنا پڑے گی نا، اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. دیکھیں، صبر کرنا ہوگا، قوت برداشت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی، غصے پر قابو پانا پڑے گا. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، آپے سے باہر ہونا شروع کر دیتے ہیں، بس سمجھیے کہ معاملات اب بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور غصے کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ اس کے نتائج پھر بڑے بھیانک قسم کے سامنے آتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے درمیان محبتیں عطا فرمائے. تو صبر و تحمل کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں. بھئی غلطی ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، بتقاضا ہے بشریت، غلطیوں کا صدور ممکن ہے، ہر ایک سے ہو جاتی ہے غلطی. اگر غلطی ہو گئی، آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں. اچھا، سامنے والے کی غلطی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں. اگر جو بزرگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اگر بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے غلطی، وہ بھی معاف کر دیں، یہ بھی اپنا بڑا پن دکھائیں. تو الحمدللہ سمجھل آپ دیکھیں گھر میں ایسی محبتیں پیدا ہوں گی، ایسی خوشحالی آ جائے گی. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتی رہیں، نا اتفاقیاں ہوتی رہیں، دوریاں بڑھتی چلی جائیں، قطع تعلق ہی ہو جائے نا، تو جو گھر کی ایک رونق ہوتی ہے نا، جو گھر کی ایک برکت ہوتی ہے، وہ برکت بھی اٹھتی ہوئی چلی جاتی ہے. تو اس میں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کوشش کرنا پڑے گی. اچھا، آئیے ایک اور میسج تھا ہمارے، انہوں نے میسج کیا تھا، پروین نام انہوں نے بتایا تھا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی جسم میں درد، کوئی نہ کوئی پرابلم ان کے ساتھ رہتی ہے. پروین بنت خورشید بانو، ان کا میں نے استخارہ کیا.
ان کے ساتھ بیماری کے معاملات آ رہے ہیں، بیماری کا جی بیماری کے صحیح۔ معاملات ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یا سلاموں کی کثرت کریں اور یا معیدو یا معیدو یا معیدو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ صحت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ ان کے اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور جو ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین شامل ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں دور فرما دیں، سب کی پریشانیاں دور فرما دیں۔ اللہ پاک شافی الامراض ہے نا، اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، وہی شفائیں دینے والا ہے، اور بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو خوب دعائیں بھی کریں، اور اپنے بیماروں کا علاج اس صدقے کے ذریعے کرنا چاہیے، صدقہ بھی نکالا کریں ہم اپنا، ہے نا، اللہ پاک بہتر فرما دے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ والدہ کے ہاتھ اور پاؤں میں بہت سوجن رہتی ہے، اس کا وظیفہ بتا دیجیے۔ صحیح، سوجن کے حوالے سے ابھی آپ کو بتاتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے۔ بھائی یہ میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا اتفاقی ہو جاتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچھ دن بعد وہی معاملات ہو جاتے ہیں، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اگر بیوی ناراض ہو تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ چلو احساس ہو جاتا ہے، دکھ ہو جاتا ہے، کئی تو ایسے سخت دل ہوتے ہیں کہ جن کو احساس بھی نہیں ہوتا، یہ اچھی بات ہے کہ احساس ہو جاتا ہے نا، تو اللہ پاک آسانی فرمائے۔ میاں بیوی کے درمیان زوجہ کو راضی کرنے کا اور زوجہ کو منانے کا وظیفہ ابھی آپ سے معلوم کریں گے۔ سلیم بھائی، آپ کے چہرے پر بھی یہ قول سننے کے بعد مسکراہٹ آ گئی ہے، اور کئی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے میں سمجھتا ہوں کہ جو وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے ناظرین شامل رہیے گا ہمارے ساتھ، الحمدللہ عز و جل بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے جو بھی آپ کو بتایا جائے گا، کیونکہ یہ تقریباً رہتا ہے گھروں کے اندر، میاں بیوی کے درمیان نرم گرم اور گرم نرم یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک محبت نصیب فرمائے۔ کچھ میسیجز بھی ہاتھوں ہاتھ شامل کر لیتے ہیں استخاروں کے حوالے سے، پھر سب کے جوابات آپ سے استخاروں کے معلوم کریں گے۔ یہ ایک اسلامی بھائی کا میسیج ہے، شاہ فیصل نام انہوں نے بتایا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی آزمائش بڑھتی جا رہی ہے، اور دینی کام کرنے میں بھی بعض اوقات رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی استخارہ وغیرہ کریں کہ کیا معاملہ ہے، اور پھر وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اس کے بعد یہ ہمارے عتیق بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے کہ گھبراہٹ ہوتی ہے، دل میں تکلیف بھی رہتی ہے، اور ٹینشن بہت زیادہ مجھے ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، تو عتیق نام ہے، والدہ کا نام مقصودہ بی بی ہے، ان کا بھی استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملہ ہے۔ جی سلیم بھائی، بیوی کو راضی کرنے کا، زوجہ کو راضی کرنے کا کیا وظیفہ ہے؟ جی جنید بھائی، یہ میاں بیوی والا معاملہ تو یہ بڑا کامن ہے، اور اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ جی پایا جا رہا ہے۔ کئی ایسے لوگ آتے ہیں تعویذات عطاریہ کے اسٹال پر، جب ہم بیٹھتے ہیں تو میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کی مطلب وہ شکایت لے کر آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بیوی زیادتی کر رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ شوہر کی طرف سے معاملات درست نہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور جن کے گھروں میں ناچاکی ہے سب کے گھروں میں امن عطا فرما دے، امن کا گہوارہ بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ ان کے لیے بڑا پیارا وظیفہ اور آسان سا حل میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی مایا ناز کتاب مدنی پنصورہ کے اندر تحریر فرمایا۔ آئیے آپ بھی سنیے اور اس پر عمل کیجیے، اور اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ شوہر اگر ناراض ہو تو بیوی، شوہر اگر ناراض ہو تو بیوی عمل کرے، اور بیوی ناراض ہو تو پھر شوہر عمل کر لے۔ چلیں یہ تو دونوں کے حوالے سے آپ نے دونوں کے ماشاءاللہ لیے، بتا جی ہاں۔ دیا، لیکن سوال انہوں نے کیا تھا کہ زوجہ کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، چلو دونوں ہی حوالے سے ارشاد تو فرمائیے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچھونے پر بیٹھ کر یا مانعو یا معطی، یا مانعو یا معطی، یہ 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان جو ناچاکی ہے، جو نا اتفاقی ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہو جائے گی، اور گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ شوہر ناراض ہو تو پھر بیگم یہ عمل کر لیں، جی زوجہ یہ عمل کر لیں، جی 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 اور اگر زوجہ ناراض ہو تو پھر اچھا اس میں یہ ارشاد فرمایا آپ نے، فرمایا کہ بستر پر بچھونے پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا۔ اچھا دوران وظیفہ یہ بات چیت کر سکتے ہیں، یا وظیفہ کرنے کے بعد بھی بات چیت کر سکتے ہیں؟ جی جنید بھائی، اس کے اندر یہ ہے کہ دوران وظیفہ بھی بات نہ کریں، اور جب وظیفہ پڑھ لیں تو پھر بات چیت کے بغیر سو جائیں۔ صحیح صحیح ماشاءاللہ۔ تو روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی یہ عمل بنیاد کرنا پر ہے۔ جب تک آپس میں جو ہے نا وہ ناچاکی ختم نہ ہو، یہ وظیفہ کرتے رہیں۔ کرتے رہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیے گا، تا حصول مراد آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی غلام شریف بھائی، ہو گئے استخارے؟ ارشاد فرمائیے۔ شاہ فیصل بن روبینہ اسماعیل، یہ انہوں نے کہا کہ
आए दिन कोई ना कोई आजमाइश रहती है। तो इनका मैंने इस्तिखारा किया तो इनके इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है। अच्छा, जी, तो इन्हें चाहिए कि लाहौल शरीफ की कसरत करें और या समीउ, इन्होंने ये भी कहा था कि दीनी काम में दिल भी नहीं लगता, तो या समीउ या समीउ या समीउ ये तकरीबन 100 मरतबा पढ़ें, 100 मरतबा या समीउ पढ़ें। इस दौरान किसी से बात ना करें सही, जी, तो इंशाल्लाह इनका दीनी काम में दिल भी लग जाएगा और इनकी जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। माशाअल्लाह। दीनी कामों में दिल लगाने का वजीफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आपको बता दिया गया। और फिर दूसरी एक और मैं आपको चलें ज़िम्नन मशवरा भी देता चलूँ कि हम आशिकान रसूल की सोहबत इख्तियार करें, ऐसे इस्लामी भाई और ऐसे अफराद, ऐसे आशिकान रसूल के जो फ़ाल हैं तो उनकी सोहबत इख्तियार करें, उनके साथ वक्त गुजारें। क्योंकि देखिए अगर सुस्त आदमी की सोहबत में हम वक्त गुजारेंगे तो सुस्त हम पर भी सुस्ती तारी हो जाएगी, और जो फ़ाल होते हैं और जो चुस्त होते हैं ना, अगर उनकी सोहबत में बैठेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल हमारे अंदर भी एक चुस्ती, ये अच्छी जो कि सिफत है, ये हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी। दुआ भी करें अल्लाह पाक की बारगाह में कि दीनी कामों में दिल क्यों नहीं लग रहा हमारा। डरना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल सख्त हो चुके हों। अल्लाह पाक हम सबको इबादतों में, नमाज़ों में, दीन के कामों में अल्लाह करे हमारा दिल लगे, इबादत की लज्जत, हलावत, मिठास हम सबको नसीब हो जाए। दुआ भी करें और ये जो अभी आपको वजीफ़ा बताया गया ये भी पाबंदी के साथ आपने पढ़ना है। अच्छा, ये एक और मैसेज था, अतीक नाम इन्होंने बताया कि इनको घबराहट रहती है, तकलीफ, टेंशन में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं अतीक भाई। अभी हमने अपने प्रोग्राम में शुरू में घबराहट का एक वजीफ़ा भी बताया था आज का रूहानी इलाज में, तो उस पर भी अमल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब अपने दिल पे हाथ रखकर 11 मरतबा पढ़ के दम कर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनकी जो दिल की घबराहट वगैरह है ये दूर हो जाएगी। तो दिल की घबराहट दूर होने, टेंशन दूर होने का ये अल्हम्दुलिल्लाह से वजल वजीफ़ा भी आपको बता दिया गया। अच्छा, ये एक इस्लामी भाई की कौल थी, सलीम भाई, इन्होंने वालदा के हवाले से कहा था कि इनकी वालदा के हाथों में, पैरों में, जिस्म पर जो है ना सूजन, वरम आ जाता है, और सूजन के हवाले से है कोई वजीफ़ा? जी जुनेद भाई, कई ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं कि जिनको अगर वो ज़्यादा देर बैठ जाए कहीं पर तो पाँव में सूजन हो जाती है, बाज़ औक़ात हाथ में सूजन हो जाती है। तो पहले तो इनके लिए दुआ है अल्लाह पाक इनकी वालदा को सेहत याबी नसीब फरमाए, जुमला अमराज दूर फरमा दे। और इनके लिए भी और मदनी चैनल के दीगर नाजरीन के जिनको ये मर्ज़ है यानी सूजन का, इनके लिए बड़ा आसान रूहानी इलाज ये है, या अलीयू या अलीयू या अलीयू सिर्फ 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर दम कर दीजिए जिस जगह पर सूजन है, इंशाल्लाह सूजन दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बल्कि मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि देखिए आपकी वालदा के हाथों में, पैरों में सूजन, बल्कि आप खुद पढ़कर दम करें, इससे वालदा का दिल भी खुश होगा, उनकी दिलजोई भी हो जाएगी, दुआएं भी मिलेंगी माँ बाप की, है ना। खिदमत भी कीजिए इंशाअल्लाह करीम, दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब होगी, बरकतें नसीब होंगी। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे अपने वालिदैन के लिए दुआ करवानी है, इनकी तबीयत नासाज है, दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाए, आपके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती नसीब फ़रमाए, खैर का मामला फ़रमाए। दुआ भी करेंगे, प्रोग्राम के अख्तिताम पर भी अल्हम्दुलिल्लाह से वजल दुआ की जाएगी। इसमें मैं आपको चलने लगे हाथों एक मशवरा भी देता चलूँ, आप अपने वालिदैन की सेहत याबी के लिए ताबीदात वगैरह भी हासिल करें, डॉक्टरी इलाज भी चलता रहे, वो भी करवाते रहें, साथ साथ रूहानी इलाज भी करवाते रहें। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकतें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बहुत जल्द आपके वालिदैन सेहतयाब हो जाएंगे। अच्छा, कुछ मैसेज शामिल कर लेते हैं इस्तिखारों के हवाले से। एक मैसेज आया है, इम्तियाज़ हुसैन है, इन्होंने कहा है कि पैसे आते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ चले जाते हैं, और कारोबार चलता चलता अचानक जो है ना एकदम रुक जाता है, रुकावटें आ जाती हैं। तो इस्तिखारा भी करें और कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि पैसे में बरकत भी रहे। इस्तिखारा आप फरमा लीजिएगा। एक कॉल और मुझे दीजिएगा। अपेंडिक्स का रूहानी इलाज बता दीजिए मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए भी दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी सलीम भाई, क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएं। जी जुनेद भाई, हमारे इस्लामी भाई को अपेंडिक्स के बारे में इन्होंने मालूम किया है, तो इसके लिए बड़ा आसान सा हल ये है कि आयतुल कुर्सी 11 मरतबा और या अज़ीमु 7 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़कर या किसी से पढ़वाकर 1 चुटकी नमक पर दम कीजिए और उस नमक को पानी में डालकर पी लीजिए।
इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अपेंडिक्स का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये अमल दिन में 3 बार करना है। मदनी चैनल के नाजरीन, इसमें ये एहतियात ज़रूरी है कि आयतुल कुर्सी वही इस्लामी भाई पढ़े या इस्लामी बहन कि जिसके मखारिज दुरुस्त हो, सही दुरुस्त तरीके से पढ़े और दम करे। और दूसरी एहतियात ये आप देख लें कि जिनको ये अपेंडिक्स का मर्ज़ है, अगर उनको ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर वो डॉक्टर से भी मशवरा कर लें। हाँ, मैं ये सवाल करने वाला था, मेरे जहन में आई थी ये बात। अब आपने जो एक चुटकी नमक का कहा ना कि पानी में डालकर पी लें और दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, तो अब ये हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, जी हाँ, उनके लिए तो प्रॉब्लम हो सकती हाँ है। फिर अच्छा चलें, ये तो आपने मशवरा दे दिया कि डॉक्टर से भी मशवरा कर लें। और इसके अलावा भी और कोई ऐसा वजीफा है कि जिसमें पढ़कर पानी पर दम करके पी लें? इसके अलावा ये कि आप या सलाम वो 111 मरतबा पढ़ें, अपने ऊपर दम भी कर लें और पानी में दम करके उसको पी लें। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, दोनों ही वज़ाइफ आपको बता दिए गए। वो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं तो वो ज़रा एहतियात कीजिएगा। फिर इसकी जगह या सलामू कितनी 11 मरतबा फरमाया? या सलामू 111 मरतबा ना, 111 मरतबा आपने पढ़ना है। जी गुलाम शब्बीर भाई, मैसेज आपकी तरफ एक बढ़ाया था इम्तियाज़ हुसैन भाई का कि पैसे आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ खर्च हो जाते हैं और बरकत नहीं हो पाती। क्या इनके साथ इशारे आ रहे हैं इस्तिखारे? इम्तियाज़ हुसैन भाई का इस्तिखारा किया तो इनके साथ वक्ती आजमाइश के मामलात आ रहे हैं। अच्छा जी, तो अब रिस्क में बरकत का एक वजीफ़ा मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ कर रहा हूँ। नमाज फजर से पहले सुबह सादिक के वक्त या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु 10 मरतबा पढ़कर घर के चारों कोनों में दम कर दें। इंशाअल्लाह इससे तंगदस्ती दूर हो जाएगी। सही, या रज़्ज़ाक़ु पढ़ने का आपने इरशाद फरमाया, तो ये सुबह सादिक के वक्त, यानी सुबह जैसे ही सादिक। फजर का वक्त शुरू हो जी उस वक्त ये वजीफा जी पढ़ा। हाँ। अच्छा, बिल्कुल उस वक्त नहीं पढ़ सके, अब होता है ना सुबह जैसे उठना है, तैयारी करनी है नमाज फजर की, वक्त कम है, तो नमाज फजर के बाद भी ये पढ़ सकते हैं? जी, नमाज फजर के बाद तुलुए आफ्ताब से पहले पढ़ लें। या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, रिस्क में बरकत का बड़ा ही ज़बरदस्त ये वजीफ़ा, ये ज़रूर पढ़िएगा। और साथ साथ फ़राइद और वाजिबात की पाबंदी भी ज़रूर करना है। नमाज़ों की पाबंदी की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क में बरकत रहेगी। बल्कि मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताऊँ, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैहि बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। देखिए फरमाते हैं कि आदमी के लिए सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है ना, वो यही है कि 5 वक्त नमाज बा जमात तकबीर उला के साथ मस्जिद की पहली सफ में अदा करें। अब नमाज अगर हम एक वक्त की ना पढ़ें और बोले यार इसमें बरकत नहीं है, बरकत हो जाए, तो इससे कैसे मुमकिन है? नेक अमाल की तरफ आएँ और गुनाहों से बचने की हम मदनी चैनल के नाज़रीन कोशिश करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रिस्क में बरकत रहे। रिस्क में बेबरकती की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हम गुनाहों से नहीं बच पाते। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों से बचने का जहन भी बनता रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन के जिनके इस्तिखारे किए गए, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा। देखिए हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और यह मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म हुआ चाहता है, वक्त भी इख्तिताम की जानिब है। अल्लाह पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत पर अपना रहम करम फरमाए। जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स की थी, मैसेजेस किए थे, इनके लिए भी और बिलअमूम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के लिए मिलजुल कर दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप और सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू बिलखुसूस हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। जो मुसलमान कर्ज़ों में डूबे हैं, या अल्लाह पाक कर्ज़ों से खुलासी अता फरमा दे और कर्ज़ की अदायगी के गैब से असबाब बना दे। या अल्लाह पाक जो मुलाजमत की तलाश में हैं, जो नौकरियों की तलाश में बेचारे मारे फिर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं,
یا اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دے، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دیں۔ جو بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے منتظر ہیں، یا اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دے، نیک صالح رشتے عطا فرما اور شادی کے اسباب بھی بنا دے یا اللہ پاک۔ جو بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے، بزرگوں نے، کئی اسلامی بھائیوں نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، کسی کے والدین بیمار ہیں، کوئی بیچارہ بے روزگار ہے، کوئی بیچارہ ہسپتال میں داخل ہے، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، سب کے مسائل حل فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قص و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔